بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعترته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی آج 51ویں تقریر ہے، اور اس سال کی جو سیرت رسول خدا کے سلسلے میں ہماری گفتگو کا چوتھا سال ہے، چھٹی تقریر. بعض لوگوں نے مجھ سے یہ شکایت کی اور مجھے یہ احساس ہوا کہ شکایت صحیح بھی تھی کہ پچھلے منگل کی تقریر ذرا عام طریقے سے ہٹ کے ہو گئی اور تاریخ سے زیادہ تحقیق والی تقریر ہو گئی، جس کی وجہ سے بڑی خشک اور بعض لوگوں کے لیے بوجھل تقریر بن گئی. اگرچہ میں اس بات کا پورا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس ماحول اور مجمع میں گفتگو کی جائے اسی کے مطابق باتیں بیان کی جائے، لیکن کبھی کبھار میں بہک بھی جاتا ہوں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک ہفتے میں اتنے مختلف مجموعوں میں گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے کہ بعض اوقات یہ خیال نہیں رہتا کہ میں اس وقت کسی دینی مدرسے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک عام تقریر ہو رہی ہے عزا خانے میں. خیر، تقریر جیسی بھی تھی اس میں یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ تاریخ اسلام کا اہم ترین موڑ ہمارے سامنے آ رہا ہے. پیغمبر اسلام مکے کی اور مکے کی اطراف کی تبلیغ سے فارغ ہو کر اب ایک مستقل مرکز کی تلاش میں ہے، اور مدینے والوں کو بھی اس وقت ضرورت ہے کسی ایسی شخصیت کی جو ان کے درمیان آ کر اتحاد پیدا کر دے. 120 سال تک جنگ بعاث چلتی رہی، جس کے اختتام پر مدینے کا ایک قبیلہ اوس جیت گیا اور دوسرا قبیلہ خزرج ہار گیا. لیکن کیونکہ یہ جیتنے والا ہارتے جیتا تھا، اس لیے اس کی اپنی حالت بھی بڑی خراب اور خستہ تھی. عام لوگ، خصوصاً عرب کے جاہل لوگ، ان کی نگاہ میں تو یہ کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن مکے میں پڑھے لکھے لوگ، مدینے کے پڑھے لکھے لوگ بہت پریشان تھے کہ آخر ان جنگوں کا نتیجہ کیا نکلے گا. مدینے میں تعلیم تھی بھی زیادہ، کیونکہ یہودیوں کا مرکز تھا مدینہ. یہودی ویسے تو مدینے کے باشندوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ کمزور تھے، لیکن اسکول کالج ان کے ہاتھ میں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے مدینے میں تعلیم کے سلسلے کو بہت پھیلا دیا تھا. تو مدینے میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد سارے عرب کے مقابلے میں زیادہ تھی. یہ لوگ پریشان تھے کہ آخر ان جنگوں کا نتیجہ کیا نکلے گا. اب اسی پریشانی کے عالم میں یہ جو 120 سال کی جنگ تھی یہ تو ختم ہوئی، مگر کس طریقے سے ختم ہوئی کہ ہارنے والے قبیلے کے نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ہار کا، شکست کا انتقام لینا ہے، اور باقاعدہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے جیتنے والے قبیلے پہ حملہ کیا جائے. ہارنے والے قبیلے کے جو پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی ہے وہ اور پریشان کہ ایک طرف سے جو قبیلہ جیت گیا وہ ہم کو دبا رہا، دوسری طرف سے ہمارے نوجوان انتقام کے جوش میں اندھے ہو رہے، اور ان کو یہ پتا نہیں
کہ جنگوں کے سلسلے میں دونوں طرف تباہی ہوتی. حج کا زمانہ قریب آ گیا. زمانے حج میں سارے عرب کے لوگ مکے میں جمع ہوتے، بلکہ مکہ بھی نہیں، مکے کے قریب ایک میدان ہے، مینا کا میدان. سارے عرب کے لوگ میدان مینا میں جمع ہوتے. تو مدینے سے بھی لوگ آئے. جیتنے والے قبیلے یعنی اوس کے حاجی بھی آئے، ہارنے والے قبیلے خزرج کے حاجی بھی آئے. اب ہارنے والے قبیلے کے جو حاجی ہیں وہ جہاں بیٹھتے ہیں ان میں تذکرہ یہی ہو جاتا کہ کیا کیا جائے، کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایک مرتبہ ہمیں اس قتل و غارت گری سے نجات ملے. رات کا وقت ہے، بقرعید کا دن ختم ہوا، 11 ذی الحجہ کی شب آ چکی اور مینا کا میدان ہے. یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، میں نے گزشتہ تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت انسان خاصا بے فکر ہو جاتا کیونکہ حج کے مشکل ترین مرحلے ختم ہو چکے ہوتے. مینا کے میدان میں بقرعید کا دن، جب اس دن انسان سر منڈوا کے احرام اتار لیتا ہے تو ایک خاصا سکون محسوس کرتا. اسی ماحول کے اندر مدینے کے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی، جن میں سے ایک کا نام اسعد ہے، یہ وہ صحابی ہے جو 5 سال پہلے پیغمبر اسلام سے ملاقات کر کے جا چکے اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر ان کے مدینہ واپس آتے ہی جنگ چھڑ گئی اور انہیں اسلام کے مسئلے کو آگے بڑھانے کا وقت نہ ملا. ایک تو یہ بیٹھے ہیں، دوسرے وہ مشہور صحابی جابر بن عبداللہ انصاری کہ جن سے ہر مومن واقف ہے، تیسرے ان کے دوست اوف ہیں، چوتھے رافع ہیں، پانچویں عقبہ ابن عامر اور چھٹے قدبہ ابن عامر. یہ 6 دوست ایک ہی خیمے میں آگ جلائے ہوئے باتوں میں مصروف ہے. رات کا وقت ہے، اندھیرا کھا چکا. پیغمبر اسلام نے مکے سے مایوس ہونے کے بعد یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ آس پاس کے قبیلوں میں جا کے تبلیغ کرتے، مگر خصوصاً حج کے موقع پر پیغمبر مینا کے میدان میں تشریف لے آتے تھے اور جہاں موقع ملتا تھا بہت ہی چھپ کر پیغمبر اسلام ڈھونڈتے تھے کہ کون ایسی قوم ہے کہ جو اسلام کے پیغام کو آسانی سے قبول کر سکتی. پیغمبر ان کے قریب سے گزر رہے، دیکھا کہ اس وقت سب لوگ فقط کے بارے سو رہے. 11 تاریخ کی جو رات آتی ہے مینا میں، ایک عجیب رات ہوتی، اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے انسان. ایک طرف بے فکری بھی ہوتی کہ بھائی حج کے سارے مرحلے مکمل ہو گئے، دوسری طرف خالی رات ہوتی ہے، اس رات کی کوئی عبادت نہیں. تو لوگوں کو جن کو نیند آتی ہے، بڑی عمدہ نیند آتی، سب لوگ سو رہے. پیغمبر نے دیکھا کہ 6 نوجوان ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف ہیں اور اپنی پریشانی ظاہر کر رہے. یہ سب پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی، جابر بن عبداللہ انصاری بھی، اسعد بن زرارہ بھی، اور پریشانی ظاہر کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. پیغمبر اسلام ان کے قریب رکے. اعلان نبوت کو 11 سال گزرے، یہ 11ویں سال کا واقعہ. پیغمبر ان کے قریب رکے اور کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو ایک پیغام میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ لوگ ویسے ہی پریشان تھے. کہا کہ بسم اللہ فرمائیے، کیونکہ رات کا وقت ہے. اس وقت کہ جو اس سے پہلے 5 سال پہلے رسول سے ملاقات کر چکے، ابھی پیغمبر کو پہچان نہیں پائے. پیغمبر نے اسلام کا مختصر تعارف کرایا. میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ سیرت رسول میں ان خطبات کی بھی بڑی اہمیت ہے جو پیغمبر نے کسی بھی شخص کے سامنے پیش کیے تھے جب اسے مسلمان بننے کی دعوت دی تھی. لیکن کیونکہ یہ خطبات خاصے طویل ہوتے اس لیے ہر تقریر میں ان کو نہیں دہرایا جا سکتا. کہیں کہیں میں کوئی خطبہ پڑھ دیتا ہوں جیسے پچھلی تقریر میں پڑھا گیا تھا. تو پیغمبر نے اسلام کا مختصر تعارف پیش کیا، وہ بھی بڑا اہم خطبہ. اور جس وقت یہ تعارف اختتام کو پہنچا تو اس میں ان تمام مسائل کا حل تھا کہ جس پر یہ نوجوان پریشان تھے. خدا کی وحدانیت کی بات بھی ہو رہی، قرآن کے کلام خدا ہونے کی بات بھی ہو رہی. پیغمبر نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی کہ جس میں قتل و غارت گری کی مذمت کی گئی، اور ایک مرتبہ اسلام کے اس پہلو کو پیش کیا کہ اسلام سلامتی کا اور امن کا مذہب. 6 کے 6 نوجوان نے اختیار پکار اٹھے کہ ہم نے اس دین کو قبول کیا، اور اسی میدان مینا میں رات کی تاریکی میں پیغمبر کے ہاتھ پر
کلمہ پڑھ کر بیعت کر لی۔ پیغمبر اسلام نے ان نوجوانوں کو ایک فریضہ اور یاد دلایا کہ اسلام میں فقط کلمہ پڑھ کے داخل ہو جانا کافی نہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جہاں تم رہتے ہو اس قوم کو، اس قبیلے کو، اس خاندان کو، اس ماحول کو بدلو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہمارا نہیں تو کیا رہا کہ یہ کام بجائے اس کے کہ ہم کریں، آپ کو ہم لے جائیں اور آپ یہ کام کریں، لیکن کیونکہ ابھی ہماری قوم میں جو جنگ ختم ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپس میں اتنے جھگڑے کہ اگر ہم آپ کو لے کے جائیں گے تو جو دوسرا قبیلہ وہ اسی لیے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دے گا کہ بھائی یہ رسول خزرج والوں کا رسول ہے، ہم تو اس کو نہیں مانیں گے۔ ہمیں اتنی مہلت دے دی تھی کہ ہم مدینے میں ایک تبدیلی لے کے آ جائیں۔ اللہ کے رسول جب یہ تبدیلی آ جائے گی تو پھر ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور مکمل طریقے سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ویسے تو پیغمبر اسلام اس کائنات کے ایسے حاکم تھے کہ اگر ایک اشارہ کرتے تو پیغمبر کی مدد کے لیے تمام کائناتی قوتیں آ جاتی، لیکن پیغمبر بتا یہ رہے کہ اسلام کو بھی میں نے معجزے کی طاقت سے آگے نہیں بڑھایا، بلکہ آپ طریقے سے جس طرح ایک آدمی اسلام آگے بڑھا سکتا وہی میں نے تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا، تاکہ قیامت تک کوئی مسلمان یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی وہ تو پیغمبر کے پاس فرشتے تھے، جن تھے، معجزہ تھا، اس لیے انہوں نے تبلیغ کر لی، ہم کیسے کر سکتے۔ اب پیغمبر بالکل وہی طریقہ اختیار کر رہے جیسے آج اگر کوئی قوم اسلام کے قریب دنیا والوں کو کرنا چاہے تو یہی طریقہ ہوگا کہ اللہ کے رسول ہمیں اتنی مہلت دیجیے کہ آپ مدینے میں جا کے آپ کے ماننے والوں کا ایک گروہ تیار کر سکے۔ پیغمبر اسلام نے کہا جاؤ اور اپنے فریضے سے غافل نہ ہونا۔ یہ 6 نوجوان جب واپس پلٹ کے مدینے آئے تو تمام راستے یہی گفتگو ہوتی رہی اور مدینے پہنچ کر بھی یہی گفتگو ہوتی رہی کہ کس طرح سے اسلام کے کام کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ 6 کے 6 نوجوان مخلص تھے، اس لیے سارا سال اپنے اس مقصد میں لگے رہے۔ کسی نے اپنے دوست سے کہا، کسی نے اپنے رشتے دار سے کہا، کسی نے اپنے کاروباری پارٹنر سے کہا، کسی نے اپنے درس کے ساتھی سے کہا، آہستہ آہستہ اسلام کا پیغام پھیلتا جا رہا۔ لیکن چند ہی مہینوں کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ طریقہ بہت اچھا تو ہے مگر اس میں ایک کمی کہ جو مسلمان نئے نئے لوگ اسلام کے قریب آتے جا رہے یہ سب بکھرے ہوئے، ہمیں کوئی ایسا مرکز بنا لینا چاہیے کہ جو مسلمان ہو جائے وہ بھی وہاں پہ آ جائے، جو اسلام کے بارے میں معلوم کرنا چاہے وہ بھی وہاں پہ آ جائے۔ چنانچہ مدینے کے قریب، اب تو یہ علاقہ مدینے کے اندر مدینے سے بالکل ملا ہوا، اس وقت جو سب سے زیادہ نمایاں شخصیت ہے اس پورے واقعے میں، ایک مرتبہ میں پھر پچھلے منگل کی ایک بات کو یاد دلا دوں۔ مولا کائنات کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جس میں مولا نے اپنے چند مخلص صحابیوں کو یاد کیا ہے اور آنسو بہائے کہ کاش اس وقت وہ میرے مددگار ہوتے۔ ان میں ایک نام ابو الہیثم کا ہے، تو ابو الہیثم اور اسد یہ 2 ایسے شخص تھے مدینے میں جو اسلام کے اعلان سے پہلے ہی اپنے مذہب کو چھوڑ چکے۔ اسد جب مدینے میں آئے تو چونکہ یہ پیغمبر سے ملاقات کر کے آئے تھے اس لیے ان کی شخصیت مرکزی شخصیت بن گئی۔ انہوں نے ان 5 دوستوں کو جو مینا کے میدان میں ان کے ساتھ تھے اور اپنے اس 6 دوست کو ابو الہیثم کو جو سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا، پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت سے پہلے ہی جو بت پرستی کو چھوڑ چکا تھا، جس کی شخصیت اتنی اہم ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا نے اس کو یاد کر کے آنسو بہائے، اس کو اپنے ساتھ ملایا۔ اسلام کا پیغام تو پہنچا چکے، اب یہ 6 آدمی اس خود کی قیادت میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا، ایک باغ کو اپنا مرکز بنایا اور یہ طے کیا کہ روزانہ تو ہمارا ملاقات کرنا مناسب نہیں، اگر روزانہ ملتے رہیں گے تو اسلام کا کام کہاں ہوگا، کوئی گپ شپ کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے تو بیٹھنا نہیں، تو ہفتے میں 1 دن رکھو کہ سب یہاں آ کے جمع ہو اور 6 دن اپنا کام کرتے رہو۔ کون سا دن رکھو؟ مدینے کے یہودی خود سنیچر کا دن، ہفتے کا دن جو سیٹرڈے ہے اس دن چھٹی کیا کرتے۔ مدینے کے قریب کچھ عیسائی رہتے، وہ اتوار کے دن چھٹی کیا کرتے، تو اسود نے کہا کہ ہمیں جمعے کے دن کو مقرر کر لینا چاہیے۔ یہ تاریخوں میں آتا کہ بعد میں یہی سنت اسلام میں قائم ہو گئی، ہم جمعے کا دن مقرر کر لیتے، اس دن ہم آپس میں ملاقات کریں اور جمع ہو جائیں۔ اچھا اب یہ بات سب کو پسند آ گئی،
تو اسد وہ پہلی شخصیت ہے تاریخ اسلام کی جنہوں نے جمعے کا دن اجتماع کے لیے مقرر کیا. ایک باغ میں سب جمع ہو جاتے. ایک آدھ مرتبہ جب جمع ہوئے تو آپس میں کہا کہ ہم اس طرح سے خالی کیوں جمع ہو جائے, ہم یہاں پہ نماز جماعت کیوں قائم نہ کریں. مکے کے حالات ایسے کہ وہاں پہ مسلمان بہت سارے مگر کوئی جماعت نہیں ہو سکتی. اسد نے کہا یہاں تو ہم خود مختار, یہاں تو ہم آزاد, یہاں کافروں کی طرح اور کفار مکہ کی طرح ہم پر کسی کا دباؤ نہیں. چنانچہ پہلی نماز جماعت مدینے میں انہوں نے قائم کی اور یہ خود اس کے امام بنے. 1 سال تک کام ہوتا رہا. ذرا دیکھیے کتنی حکمت عملی اور عقل مندی سے کام ہو رہا کہ پہلے مرکز بنایا, اس کے بعد یہاں پہ نماز قائم کر دی. اچھا کیوں تھے یہ لوگ ہفتے میں صرف 1 دن جمع ہوتے, اسی لیے وہی نماز جمعے کے دن یہ لوگ پڑھا کرتے. ابھی نماز جمعہ واجب نہیں ہوئی, یہ پڑھتے وہی ظہر کی نماز ہے, لیکن جمعے کے دن ہفتے میں 1 دن جماعت ہوتی. 1 سال گزر گیا اس سارے واقعے کو. اگلے سال اس اسد اور ان کے ساتھیوں کی تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سال تو 6 آدمی مسلمان ہوئے تھے, اگلے سال 12 آدمی مدینے سے مکے جاتے, لیکن مدینے میں مسلمان بہت زیادہ. 12 آدمی خاص طور پر گئے کہ ہم پیغمبر اسلام سے ملاقات کریں گے اور ان سے آئندہ کے بارے میں معلوم کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ 12 آدمی مکے پہنچے. ان کو بھی پیغمبر اسلام سے کھلا ملاقات کرنے کا موقع نہ ملا, کیونکہ قریش کی بڑی سخت نگرانی ہوتی. خصوصاً جو لوگ حج پہ آتے, قریش نے دیکھ لیا کہ پیغمبر کے پاس یہ بہترین موقع ہے تبلیغ کا, تو کسی بھی قبیلے سے پیغمبر کو ملاقات نہ کرنے دو, اور اگر پیغمبر کسی قبیلے سے ملاقات کرے تو فوراً جا کر ان لوگوں کو بہکاؤ. ان حالات میں مدینے والوں نے بڑی عقل مندی کا کام کیا. حج کے بہانے آئے انہی تاریخوں میں. اب یہ اعلان نبوت کے 12ویں سال کا واقعہ, 1 سال گزر گیا اور ایک مرتبہ اسی ماحول میں رات کی تاریکی میں یہ پیغمبر اسلام سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے. پیغمبر اسلام نے پہلے سال بھی ان سے کہا کہ اب آئندہ جو ملاقات کرنا نہ میرے گھر میں کرنا, نہ اپنے خیمے میں کرنا, نہ حرم میں کرنا, نہ کھلا کرنا, بلکہ مکہ اور مینا کے درمیان پہاڑیاں ہی پہاڑیاں, ان کے درمیان کسی گھاٹی میں میرے پاس آ جانا. عربی میں 2 پہاڑیوں کے درمیانی علاقے کو عقبہ کہا جاتا. تو یہ لوگ پیغمبر اسلام سے بات طے کر کے اسی رات کو جس رات کو پچھلے سال آئے تھے, اگر یہ رات اس لیے بڑی اہم ہوتی کہ اس رات اتنی زیادہ خطر ہوتی ہے حج کرنے والوں پر کہ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں, جیسا میں نے عرض کیا, خود قریش بھی اس رات کو آرام کر رہے ہوتے, یعنی ذرا جاسوسی کا نظام اور ان کی پولیس کا نظام کمزور ہو جاتا. اب یہ حج کے موقع پر مینا کے میدان میں پھر رات کی تاریکی میں پہاڑیوں کے درمیان پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے. پتا چلا کہ اس سال 12 آدمی آئے ہے تو بہت زیادہ مسلمان, لیکن 12 آدمیوں کو نمائندہ بنا کے بھیجا گیا. ان میں 10 آدمیوں کا تعلق قبیلہ خزرج سے اور 2 کا تعلق قبیلہ اوس سے. یہ عدد میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ابھی تک پچھلے سال تک سب کے سب خزرج کے لوگ تھے اور خزرج شکست کھایا ہوا قبیلہ تھا, لیکن اس سال 2 آدمی اوس قبیلے کے بھی آ گئے جو کامیاب ہونے والا قبیلہ, یعنی یہ دعوت آگے بڑھ کر اس قبیلے میں بھی پہنچ گئی. اب انہوں نے پیغمبر اسلام سے ملاقات کی. ان 12 آدمیوں میں 5 آدمی تو وہی پرانے پچھلے سال والے, صرف جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں آ سکے. اور تاریخوں میں تو نہیں لکھا, مگر ایسا اندازہ ہوتا کہ جو مرکز قائم کیا گیا تھا مدینے میں, ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اسے خالی نہیں چھوڑنا, تو جابر وہاں ٹھہر گئے اور باقی پچھلے سال کے 6 میں سے 5 آدمی آ گئے. اور اس سال آنے والوں میں وہ ابو الحیثم بھی تھے جو آگے چل کر مولا کے انتہائی مخلص صحابی بنے. یہ 12 آدمی پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول, اب ہم نے مدینے کے ماحول کو کچھ ٹھیک کر لیا اور ایسے نوجوان ہو گئے جو اگر اسلام قبول نہ بھی کرے تب بھی ہماری بات سننے کو تیار ہو جاتے. لیکن اللہ کے رسول, اب ہمارے لیے 2 بڑے مسئلے. پہلا مسئلہ یہ تو سب کے سب وہ تھے جنہوں نے پیغمبر سے صرف آدھا گھنٹہ ملاقات کی. اب مسئلہ یہ کہ جو آدمی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو بھی, اور جو نئے آدمی اسلام کے قریب آنا چاہتے ان کو بھی تعلیم دینے کے لیے کوئی آدمی ہونا چاہیے. ہماری معلومات تو ختم ہو گئی, ہم نے تو خود آپ کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کچھ حاصل کیا, لیکن اب جو لوگ مسلمان ہو چکے جب وہ مزید سوالات کرتے
تو ہمارے پاس اتنا علم نہیں. آپ کسی ایسے آدمی کو ہمارے ساتھ بھیجیں کہ جو مدینے کے نئے مسلمانوں کو تعلیم دے اور جو لوگ اسلام کے قریب آ سکتے ان کو بھی وہ اسلام کے قریب لائے. ہمارا اب دیکھیے ایک بہت ہی اہم اور نقطے کی بات ہو رہی کہ ان نوجوانوں کا جذبہ بہترین ہے لیکن خالی جذبے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ علم ساتھ میں نہ ہو. مدینے کے اندر اسلام کی کامیابی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مدینے والوں کو پتا تھا کہ کون سا کام ہمارے کرنے کا ہے کون سا کام رسول کے کرنے کا ہے. ہماری طرح سے نہیں کہ جو آدمی دین کا کام کرنے اٹھتا وہ چاہتا ہے کہ میں لیڈر بنوں اور سب کچھ میرے ہاتھ میں رہے چاہے وہ علم دین میں بالکل صفر اور جاہل ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھ لیجیے مسجدوں کے منتظم ہو اداروں کے منتظم ہو جہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیجیے دینی اداروں کے منتظم جس کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی عالم ان کے ادارے کے قریب بھی آنا چاہے. اور یہی ہماری ناکامی اور مدینے کی کامیابی یہ کہ اتنے مخلص لوگ وہ 6 نوجوان جو سارا سال چھپ چھپ کے کام کرتے رہے مگر آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہمارا علم تو بہت محدود ہے. آپ کسی ایسے مسلمان کو بھیجیے جس نے آپ کے پاس تعلیم حاصل کی ہو. پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ تمہاری تجویز انتہائی مناسب میں اپنے شاگرد کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں. یہ کہہ کہ موسیٰ ابن عمیر کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ. موسیٰ ابن عمیر تاریخ اسلام کی ایک انتہائی اہم شخصیت ہے. معصومین کے بعد جن شخصیات کا بڑے احترام کے ساتھ سیرت رسول میں ذکر آتا ان میں ایک موسیٰ بھی ہے. موسیٰ ہی کی محنتیں تھی کہ مدینے میں ایک انقلاب عظیم برپا ہوا. جہاں آج 12 آدمی مسلمان ہیں وہاں پہ 2 سال کے بعد بلکہ 1.5 سال کے بعد سارا مدینہ پیغمبر کے استقبال کو تیار ہو گیا تھا. موسیٰ انتہائی عظیم شخصیت کی ہمارا سلام ہو ان کو. اور یہ موسیٰ وہ ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر زحمتیں بھی برداشت کی. اسلام لانے سے پہلے یہ مکے سے انتہائی مالدار نوجوانوں میں سے تھے. اس زمانے میں ان کا ایک ایک لباس 200 درہم کا ہوا کرتا تھا. 200 درہم کوئی چھوٹی رقم کا نام نہیں. 200 درہم آج کل کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 10-12 ہزار بنتے ہیں. 200 درہم کا ایک لباس یہ پیدا کرتے تھے. خالی 500 درہم کی خوشبو لگایا کرتے تھے. جب کبھی یہ گھوڑے سے سوار ہو کے مکے میں نکلتے تو بالکل شاہانہ طریقے سے کہ گھوڑے کے آگے اور پیچھے غلام ہوتے ہٹو بچوں کی آوازیں لگائی جاتی. یعنی موسیٰ کی شخصیت ابو جہل ہو ابو سفیان ہو غریب بھی اس طرح نہیں نکلتے جس طرح موسیٰ نکلا کرتے. ان کا خاندان انتہائی مالدار اور انتہائی عزت والا خاندان تھا. پیغمبر اسلام کے خاندان سے یہ ایک پشت میں جا کے مل جاتے. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا سارا خاندان ان کا دشمن ہو گیا اور یہاں تک کہ ان کے خاندان مار پیٹ کے ان کو اپنے قبیلے سے نکال دیا. اب یہ کہا جائے کوئی ان کا والی وارث نہیں. پیغمبر اسلام جو کہ پیغمبر کو اور ان کا خاندان آگے جا کے مل جاتا ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. اور یہ واحد غیر ہاشمی تھے جو شیب ابی طالب میں رسول کے ساتھ ساتھ رہے تھے. ورنہ شیب ابی طالب میں وقت خاندان بنو ہاشم گیا تھا. لیکن موسیٰ ابن عمیر زید بن حارثہ کی طرح پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتے. اور حالت یہ ہو گئی کہ جب اسلام قبول کر کے یہ اپنے گھر سے نکلے تو کہاں وہ آدمی جو روزانہ ایک جوڑا بدلتا ہے اور 200 درہم کی مالیت کا جوڑا ہوتا 4 یا 5 سال فقط ایک چادر ان کے جسم پر تھی اسی کو لپیٹ کے گزارا کیا کرتے تھے. یہ موسیٰ جنگ احد میں شہید ہوئے اور یہ پیغمبر اسلام کی شکل سے اتنے ملتے جلتے کہ انہی کی شہادت پر شیطان نے وہ آواز بلند کر دی کہ محمد مارے گئے. اور چونکہ ان کی شکل پیغمبر سے بہت زیادہ ملتی تھی اس لیے سب کو یقین آ گیا. جب میدان احد کے شہیدوں کی لاشیں جمع کیے جا رہے تھے تو موسیٰ ابن عمیر وہ چادر ڈالی گئی جو ان کا لباس تھی وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جس وقت ان کے سر کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو پیر کھل جاتے. کھینچ کے پیروں پہ لاتے ہیں تو سر کھل جاتے. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسلام کی خاطر اس نوجوان نے اپنے آپ کو کتنا بدل دیا. روزانہ 200 درہم یعنی 10,000 روپے کا لباس پہننے والا آج ایک چادر نہیں ہے جس سے اس کا جسم چھپایا جائے. پھر حکم دیا کہ چادر ان کے سر پہ ڈالو اور پاؤں جو کھل گئے ہیں انہیں گھاس کے ذریعے چھپا دو. تو بڑی عظیم شخصیت ہے موسیٰ کی. پیغمبر نے کہا کہ جو کہ اس خاصا عرصہ میرے ساتھ رہا شیب ابی طالب 3 سال کی قید اس میں بھی رسول کے ساتھ ساتھ
اس لیے ان کو مدینے لے جاؤ، انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں اور کام کا طریقہ کیا۔ اچھا آپ بتاؤ تمہارا دوسرا مسئلہ کیا؟ 2 مسئلے پیش کیے، ایک پہلا مسئلہ تو یہ، دوسرا مسئلہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اسلام قبول تو کر لیا مگر آپ ہمیں کوئی حکم تو دیجیے کیونکہ ابھی واجبات تو نہیں آئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اچھا اب تمہیں باقاعدہ طور پر میرے ہاتھ پر 6 چیزوں کا وعدہ کرنا ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ تم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ چوری ہرگز نہیں کرو گے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ زنا کے عمل میں کبھی ملوث نہیں ہوگی۔ چوتھی چیز کیا ہے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ 5ویں چیز کہ کسی پر کوئی بہتان اپنے دل سے بنا کے نہیں لگاؤ گے۔ اور 6ٹھی چیز نیکی کے تمام کاموں میں میری اطاعت کرو گے۔ یہ 6 چیزیں جن پر پیغمبر مدینے کی پہلی جماعت سے باقاعدہ بیعت لی۔ سورہ مبارکہ ممتحنہ قرآن کریم کی آخری سوروں میں سے ایک ہے۔ اس سورہ ممتحنہ میں ایک آیت آئی ہے، آیت نمبر 12، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات فباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ اے نبی جب مومنات تمہارے پاس آتی، یہ سورہ ممتحنہ پورا عورتوں کے احکامات ہیں اس کے اندر، فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوا اور بعض علماء کہتے فتح مکہ کے دن نازل ہوا۔ اب دیکھیے اس کی آیت کو 12 نمبر کی آیت کو سماعت فرمائیے کہ اے نبی جب مومنات تمہارے پاس آتی اور تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتی الا اللہ یشرکن باللہ شیئا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین اور وہ مومنات یہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور وہ مومنات یہ وعدہ کرتی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفتری من بین ایدیہن وارجلہن اور یہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ کسی پر کوئی بہتان اپنے دل سے گڑھ کے نہیں لگائیں گی، ولا یاتینک بالمعروف اور نیکی کے کاموں میں تمہاری مخالفت نہیں کریں گی۔ تو اے حبیب فبایعہن تم ان کی بیعت کو قبول کرو، واستغفر لہن اللہ اور اللہ سے ان کے لیے دعا مانگو، ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو پیغمبر اسلام نے اس کے بعد تمام عورتوں پہ لازم قرار دیا تھا، مرد کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے، عورتوں پہ لازم تھا کہ ان 6 باتوں کا وعدہ پیغمبر سے کرے، اس کے بعد پیغمبر ان کو بیعت کی اجازت دیتے تھے۔ البتہ رسالت کے مقام کو محفوظ کرتے ہوئے مردوں سے بیعت ہوتی ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، عورتوں سے بیعت کے 3 طریقے پیغمبر نے اختیار کیے تھے۔ ایک برتن میں پانی جمع کیا جاتا، پیغمبر اس برتن میں ہاتھ ڈال کے نکال لیتے۔ اب جو عورت پیغمبر کے ہاتھ سے بیعت کرنا چاہے اس پانی میں آ کے اپنا ہاتھ ڈالے، یہ 6 وعدے کرے اور پھر وہ اسلام کے دائرے میں آ گئی۔ یا پیغمبر کبھی ایک چادر کو ایک طرف سے پکڑ لیتے، ہر وہ عورت جو بیعت کرنا چاہتی وہ اس چادر کے دوسرے سرے کو پکڑے اور پیغمبر سے یہ 6 وعدے کرے۔ اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر کی ایک رشتے دار خاتون، پیغمبر نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا کہ جو مجھ سے بیعت کرنا چاہے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور وعدہ میرے ساتھ کرے۔ تو یہ 3 طریقے تھے پیغمبر کے جس پر پیغمبر تمام مسلمان عورتوں سے بیعت لیا کرتے۔ یہ 6 اہم ترین حکم عورتوں کے بارے میں۔ تو یہاں پر علماء ایک بات کہتے کہ بہت سے مسلمان ایسے جن کا یہ خیال ہے کہ معاذ اللہ رسول بالکل جاہل، انہیں کچھ پتا ہی نہیں، وہ ایک ڈاکیے کی طرح ہے، قاصد کی طرح اللہ کی طرف سے خط آتا ہے امت کو پہنچا دیتے ہیں معاذ اللہ۔ مگر بہت ساری مثالوں میں ایک یہ مثال بھی ہے کہ پیغمبر اسلام آج مدینے والوں جن 6 چیزوں پر بیعت دے رہے، جب یہ مدینے سے پیغمبر مکے میں آئیں گے اور مکہ فتح کریں گے، وہی 6 چیزیں قرآن کا حکم بن کے نازل ہونے والی، اور انہی 6 چیزوں کو ہر مسلمان مرد اور عورت کی بیعت کا، خصوصاً عورت کی بیعت کا لازمی حصہ بنایا جانا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا رسول تمام احکامات دین کو اور قرآن کو پہلے سے جانتا۔ وہ لوگ نہ مقام رسالت کو سمجھے ہیں اور نہ ہی انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور نہ تاریخ کو پڑھا، جو اس قسم کے بہتان پیغمبر کے بارے میں باندھتے کہ جی پیغمبر وہی کا انتظار کرتے،
پیغمبر کو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا آیت آنے والی. قرآن کریم کی وہ آیتیں جو 9 سال بعد نازل ہو رہی, پیغمبر آج 9 سال پہلے مدینے کے مسلمانوں سے ٹھیک انہیں 6 باتوں پر بیعت لے رہے, اور یہ 6 باتوں پر بیعت لینا یہ بتا رہا. دیکھیے انہی 6 باتوں پر بیعت لینے سے 1 سال بعد پیغمبر نے ہجرت کی, یعنی ہجرت کے آغاز سے پہلے بھی یہ 6 باتیں, اور ہجرت کے اختتام پر جب مکہ فتح ہوا تب بھی یہی 6 باتیں یہ بتا رہی کہ یہ 6 حکم اسلام میں کتنے اہم ترین حکم ہیں. کیونکہ میرا موضوع نہ مجلس ہے نہ اخلاقی تقریر, اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. پیغمبر نے کہا کہ ان 6 باتوں کا مجھ سے وعدہ کرو, اس کے بعد تم صحیح مسلمان بنو گے. مدینے کے لوگوں نے خوشی خوشی پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر وہ جو 12 آدمی آئے تھے بیعت کی, اور اب واپس چلے. واپس جا رہے تو بڑی خوشی کے عالم میں جا رہے. پیغمبر نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی دے دیا, اور اپنا ایک نائب بھی ہمارے ساتھ کر دیا. ایک آج کا مسلمان کہ جتنی ذمہ داریاں اس پر سے معاف ہو اتنا خوش ہوتا, جتنے واجبات و حرام پتہ چلے اتنا غمگین ہوتا. اور ایک وہ مدینے کے مسلمان کہ جب تک ان کو چھوٹ ملی ہوئی وہ غمگین تھے, اور جب پیغمبر نے ذمہ داریاں ڈالی اب خوشی کے عالم میں مدینے کی جانب واپس آ رہے. خیر یہ لوگ مدینے پہنچے. یہ دوسرا گروہ ہے کہ جس نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی, لیکن تاریخ میں اس کا نام ہے بیعت اولا, پہلی بیعت. علماء کہتے ہیں کہ اس کو تو دوسری کہنا چاہیے تھی بیعت. پہلی تو وہ 1 سال پہلے مینا کے میدان میں ہوئی تھی, لیکن نہیں, اس وقت جو کوئی وعدہ نہیں لیا تھا پیغمبر نے. یہ پہلا سال ہے کہ پیغمبر نے 6 چیزوں کا وعدہ لیا, اس لیے اس کا نام بیعت اولا. اور ان لوگوں کے لیے جنہیں تاریخ کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, ایک جملہ اور کہہ دوں اور پھر ایک دلچسپ واقعہ کہ اسی کو علماء بیعت النساء بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ انہی 6 باتوں کو قرآن نے عورتوں کے لیے لازم قرار دیا. تو اگرچہ اس وقت کوئی عورت نہیں تھی ان 12 میں, مگر پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ اس بیعت کا نام ہے بیعت اولا, اور اسی بیعت کا نام ہے بیعت نساء, یعنی وہ عورتوں والی بیعت کہ جو پہلے مردوں سے لی گئی. اب یہ سب لوگ پلٹ کے مدینے آئے, اور مدینے آنے کے بعد موسیٰ ابن عمیر کو پہلی ذمہ داری تو یہ سپرد کی گئی کہ اسود جو اب تک امام جماعت تھے انہوں نے اپنا مسلح چھوڑا. موسیٰ نے کہا کہ آپ ہر اعتبار سے مقدم, اس لیے اب موسیٰ نماز جماعت پڑھاتے اور اسود اور باقی مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھتے. اسی دوران بعض علماء کہتے کہ نماز جمعہ کا حکم آ گیا, لیکن کیونکہ مکے میں حالات ایسے نہ تھے کہ جمعہ ہو سکتا, تو پیغمبر نے موسیٰ کو خط لکھا کہ موسیٰ مدینے میں کیونکہ تم لوگ آزاد ہو اس لیے وہاں پہ نماز جمعہ بھی شروع کر دو. البتہ ابھی نماز جمعہ واجب نہیں ہوئی, مستحب حکم آیا. تو موسیٰ ابن عمیر تاریخ اسلام کی پہلی شخصیت ہے, یہاں تک کہ پیغمبر سے پہلی شخصیت کہ جنہوں نے نماز جمعہ پڑھائی, البتہ مستحب کی نیت سے. اور پھر دوسری طرف یہ جمعے کے دن تو یہ مجبوریت, باقی 6 دن دین کا کام ہوتا رہتا. خصوصیت کے ساتھ وہ 2 صحابی بلکہ 3, ایک وہی اسود جو شروع سے اب تک ہر جگہ نظر آ رہے, ایک ابو الحسن اور ایک جابر, یہ تینوں ہر وقت موسیٰ کے ساتھ ہیں, اور اکثر یہ بحث ہوتی رہتی کہ دین کو کس طرح پھیلایا جائے. ایک دن موسیٰ اسود سے کہا کہ جو تمہارا قبیلہ ہے خزرج, یہاں تو خیر ہمیں موقع مل جاتا. اب دیکھیے قبیلہ خزرج تو ایک قبیلہ, مگر اس کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے خاندان, جو پچھلی دفعہ میں نے مثال دی کہ مثلا ہندوستانی ایک لفظ, اب اس میں لکھنؤ والے اور دہلی والے اور حیدرآباد والے, تو اسی طرح خزرج کے چھوٹے چھوٹے خاندان, ہر خاندان میں جانے کا موقع ملتا ہے موسیٰ کو. جو آدمی مسلمان ہو جائے وہ اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے اور سارے گھر والوں کو یہ پیغام سناتا. مگر وہ جو دوسرا قبیلہ تم لوگوں کا دشمن جن سے تمہاری جنگ ہوئی تھی, اور وہاں پہ اتنا موقع نہیں مل رہا ہے کام کرنے کا. کام کرنے کے لیے پہلے پیر ٹکانا پڑتے. وہاں کوئی ایسی شخصیت اب تک مسلمان نہیں ہوئی جس کی کوئی حیثیت, جس کے پاس جس کے گھر کو ہم تبلیغ کا مرکز بنا دیں. اب خود نے کہا کہ میرے خالہ زاد بھائی, یہ علماء اہل سنت کہتے ہیں, اور شیعہ علماء کا کہنا ہے کہ نہیں وہ خالو تھے, خالہ زاد بھائی نہیں تھے, تو ہمارے علماء ان کو خالو مانتے ہیں. اسود نے کہا کہ میرے خالو سعد ابن معاذ, یہ تاریخ اسلام کی انتہائی اہم شخصیت ہے. البتہ ان کا ایک ہی واقعہ ہماری مجلس میں پڑھا جاتا
جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ان پہ عذاب نازل ہوا، وہ جو قبر میں ان کو دفن کیا گیا اور پیغمبر نے نماز پڑھائی اور 70,000 فرشتے آئے، مگر بعد میں پتا چلا کہ بچارے قبر کا عذاب ہو رہا۔ وہ ایک واقعہ ہے، لیکن سعد کی شخصیت بڑی اہم شخصیت ہے۔ اسد نے کہا کہ میرے خالو سعد ابن معاذ ہے، جو قبیلہ اوس ہے۔ دیکھیے قبیلہ اوس کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے گا، وہ قبیلہ یہ جنگ جیتے ہوئے قبیلہ اوس کے، اچھا جس طرح خزرج میں چھوٹے چھوٹے خاندان تھے، قبیلہ اوس میں بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے۔ قبیلہ اوس کے قبیلے کے وہ سردار جس کا نام ہے عبد الاشہل، وہ سردار، مگر ان کی عزت اور احترام بہت ہے۔ اگر وہ کسی طرح مسلمان بن جائے تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ علامہ طبرسی شیخ علی ابن ابراہیم کوفی کے حوالے سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمان نقل کرتے، امام فرما رہے کہ مدینے میں موسم نے اسلام کس طرح پھیلایا۔ یہ ساری جو میں نے روایت اب تک پڑھی اور جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ ہماری کتابوں میں معصوم کے حوالے سے آئی۔ تو اسد کہنے لگے موسم سے کہ قبیلہ اوس کیونکہ جنگ جیتا ہوا قبیلہ، ہم اور آپ تو جا کے وہاں کام نہیں کر سکتے، جو ہار جائے ویسے ہی اس کی بے عزتی اور توہین ہو جاتی، لیکن میرے خالو ایک تو ان کا تعلق قبیلہ اوس سے، پھر یہ کہ قبیلہ اوس کی بھی یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، ایک قبیلہ اوس کے ایک چھوٹے قبیلے کے سردار ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ پورے قبیلے میں ان کا احترام، ان کو اگر ملا لیا جائے تو کام بہت آسان ہوگا۔ موسیٰ ابن عمیر نے کہا اچھا پھر اس کا کوئی طریقہ سوچتے، دونوں نے ایک طریقہ سوچا۔ اب موسیٰ ابن عمیر اب اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے، کہا کوئی اور مسلمان نہ آئے، کیونکہ ابھی تک مسلمانوں میں خزرج والوں کی تعداد زیادہ تھی، کہا تم لوگ نہ آؤ، کیونکہ تم جاؤ گے قبیلہ اوس میں بلا وجہ ایک جنگ شروع ہو جائے گی، ایک جھگڑا شروع ہو جائے گا، ہم جا رہے ہیں دوسروں کے محلے میں، ہاں اسد تم آ جاؤ، کیونکہ ان کی تو رشتہ داری ہے سردار قبیلہ سے، پھر بھی ان کا کوئی کچھ بنا۔ اب یہ دونوں چلے جہاں جناب سعد ابن معاذ کا قبیلہ رہتا، مدینے کے ایک طرف، وہاں ہر قبیلے کے پاس ایک کنواں ہوتا تھا جس سے پورے قبیلے کو پانی سپلائی ہوتا، تو قبیلہ اشہل کا جس کے سردار ہیں سعد ابن معاذ، اس کا جو کنواں تھا وہاں جا کے یہ دونوں بیٹھ گئے۔ اچھا ہر جگہ کا دستور ہے کہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں، کچھ نوجوان ہوتے ہیں 18-20 سال، دیکھا کہ دو اجنبی سے شخص ہمارے پاس آ گئے، اسد بھی اپنے قبیلے کے کوئی سردار تو ہے نہیں کہ بچہ بچہ ان کو پہچانے، اور موسم تو ہے نہیں آدمی، تو اب نوجوانوں کو بچوں کو ذرا تجسس ہوا کہ کون لوگ ہیں، وہ آ کر ان کے قریب بیٹھ گئے۔ موسم ابن عمیر پیغمبر اسلام کے تربیت یافتہ، اور پھر قرآن ایسا کلام کہ مکے والے جو کانوں میں روئی ٹھوستے ہیں وہ قرآن سننے کے لیے بےتاب ہو جاتے، مدینے والوں کے پاس تو کوئی تعصب بھی نہیں ہے اب تک۔ ایک مرتبہ موسیٰ ابن عمیر نے دیکھا نوجوان میرے قریب آ گئے، آہستہ آہستہ باتیں کرتے کرتے ان کو قریب بلائے اور پھر کہا کہ میں تمہیں ایک کلام سناتا ہوں سنو۔ اچھا عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا شعر و شاعری کا شوق، چنانچہ انہوں نے کہا ذرا سنائیے، وہ سمجھے کہ کوئی اچھا قصیدہ پڑھیں گے۔ موسم نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی، جس قرآن ولید، ابو جہل، ابو البختری، ابو سفیان کو راتوں کی تاریکی میں اٹھ کر پیغمبر کے گھر تک آنے پہ مجبور کر دیا، جبکہ وہ پہلے سے قرآن کے خلاف، یہ نوجوان ان کے دلوں پر ایک سحر ہوتا چلا گیا۔ اچھا اب یہ جو کنواں ہمیشہ سردار قبیلہ کی بیٹھک کے قریب ہوتا، کیونکہ کنواں بڑی اہم ترین چیز ہے، اگر دشمن اس میں زہر ڈال دے، دشمن اس میں گندگی ڈال دے، دشمن کنویں کو بند کر دے، سارے قبیلے کے لیے مسئلہ، تو سردار قبیلہ کا مکان کنویں کے قریب بنایا جاتا۔ سعد ابن معاذ کی بیٹھک ہے، وہ سردار ہے، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، ان کے قبیلے والے جمع ہے ان کے کمرے میں۔ سعد کی نگاہ پڑی، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے کنویں پر اسد کسی نوجوان کو لے کے آئے ہوئے اور میرے قبیلے کے بچوں کو اور نوجوانوں کو جمع کیا ہوا۔ اچھا سعد ابن معاذ کو یہ تو اطلاع ہے، ان کے اپنے سگے بھانجے ہیں اسد کہ یہ 2 دفعہ مکے گئے، کوئی نیا دین لے کے آئے ہیں، کسی نئے آدمی کو لے کے آئے ہیں۔ سعد نے جو یہ منظر دیکھا غصے میں آ گیا کہ ٹھیک ہے وہ میرا بھانجا صحیح، لیکن میں سردار قبیلہ، میرے قبیلے میں اس کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ ایک نیا دین لے کے آ رہا، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ ان کے دوست حسین بیٹھے تھے،
اسید بھی ایک قبیلے کے سردار ہے، بلکہ یہ وہی شخصیت ہے کہ جب اوس والے جنگ آ رہے تھے تو انہوں نے جوش میں نیزہ اپنی ران میں گاڑ لیا اور زمین پر بیٹھ گئے تھے کہ مر جاؤں گا، پیچھے نہ جاؤں گا. تب قبیلہ اوس پلٹ کے آیا اور ہارتی بھی جنگ جیت گیا. یہ وہی اسید. یہ سعد کے دوست ہے، وہ بھی بیٹھے. سعد نے کہا اسید دیکھو یہ میرا سگا بھانجا، میں اگر جا کر اسے روکوں یا منع کروں تو ایک بلا وجہ تلخی ہوگی. مدینے والے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مدینے والے مکے والوں سے اس لیے بہتر کہ ان کے پاس وہ تعصب نہیں ہے جو مکے والوں کے پاس تھا، شرافت ہے. کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوگا، بہرحال میرا رشتے دار، ایسا کرو کہ تم جاؤ اور جا کر کاٹ کے ان دونوں کو یہاں سے بھگا دو اس سے پہلے کہ کوئی خرابی واقع ہو اور مجھے خود میدان میں آنا پڑے. اسید نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں جا کے منع کرتا ہوں. وہ اپنا ہتھیار لے کے چلے، سردار قبیلہ ہے، ہتھیار لے کے چلے اور اس کنویں کے قریب پہنچے جہاں پہ وہ دونوں بیٹھے. اور جاتے ہی کہا کہ اے اسد، میں اس سے تو کیا کہوں، موسم کی طرف اشارہ کیا، یہ تو مہمان ہے، اس کو تو معلوم نہیں ہوگا، یہ تو ناواقف ہے. تم تو مدینے کے دستور سے واقف ہو، یہ تمہارا قبیلہ نہیں ہے، یہ اوس قبیلہ. تمہیں یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اور صرف یہی نہیں کہ تم آؤ، ٹھیک ہے اب تم کو مہمان بنا لیں، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو. تمہارے خالو انتہائی ناراض اور فقط اس لیے کہ خاندانوں میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے وہ خود نہیں آئے، لیکن تم اس اجنبی نوجوان کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پھر مجھے سختی کرنا پڑے. دیکھو میرے ہاتھ میں نیزہ، پھر الزام نہ دینا کہ پہل میں نے کی. اچھا وہ بڑے جوش میں، بڑے خروش میں، بڑے غصے میں گفتگو کرتے رہے. تبلیغ اسلام کا ایک طریقہ ہوتا، اسود بھی نوجوان، موسم بھی نوجوان، خون میں ان کے بھی گرمی ہے مگر بات دین کی ہے. دونوں خاموش سر جھکائے جب گفتگو سنتے رہے. اسود نے ایک مرتبہ موسم کو اشارہ کیا کہ آپ اجنبی، پھر بھی یہ آپ کا احترام کریں گے، آپ کچھ بولیے. موسم نے کہا کہ اے بزرگ آپ بہت زیادہ ناراض ہو رہے ہیں، ایسا کریں کہ پہلے آپ ہماری بات سن لیجیے. اگر ہم غلط بات کہتے ہیں تو جو دل چاہے سزا دے کے قبیلے سے نکال دیجیے، اب صحیح بات کہتے ہیں تو آپ بھی اسے قبول کر لیجیے. مکے کا کوئی سردار ہوتا تو وہ اسی پہ تیار نہ ہوتا کہ ہم تمہاری بات کیوں سنے، تم جادوگر. مگر مدینے میں تو ابھی وہ باتیں نہیں. کہا یہ بات تو تم نے معقول کہی، سردار قبیلہ ہے خود اسید، بات تم نے معقول کہی، ہاں سننا تو چاہیے تم کیا کہہ رہے. جو نوجوان جمع تھے ان کو تو ہٹا دیا، لگا دیا کہ ہٹو یہاں سے، ابھی ہم اور وہ یہ بات کر رہے. اب سناؤ تم کیا سنانا چاہتے ہو. موسم ابن عمیر نے قرآن کی تلاوت شروع کی. جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتے جا رہے، جب نوجوانوں پہ اتنا اثر ہو رہا تو یہ تو بہرحال سمجھدار اور پڑھے لکھے، ایک مرتبہ ان کا دل بدلتا چلا گیا اور تھوڑی دیر گزری یہ گھبرا گیا. کہا کہ اے شخص اتنا بتا دو کہ اگر کوئی تیرے دین میں داخل ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا. جواب دیا کہ اسے پہلے غسل کرنا ہوتا، پھر اپنے کپڑے پاک کرنا ہوتے، پھر کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتی. یعنی یہ طریقہ بتایا موسم نے. باقی تاریخوں میں یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جب کسی کو مسلمان بناتے تھے تو کیا حکم دیتے، لیکن یہ ہمارے پاس ایک روایت آ گئی ہے معصوم کے حوالے سے. 4 کام، غسل کرو کیونکہ بہرحال کافر کا جسم نجس، کپڑے پاک کرو، حالت کفر میں پسینہ لگا ہوگا، کپڑے نجس، کلمہ پڑھو اور 2 رکعت نماز پڑھو. اچھا کتنی تبدیلی آ گئی تھی اس شہر کہ جیسے ہی یہ سنا اتنے گھبرائے تھے قرآن سن کر، یعنی ایک بے چینی، ایک جوش کہ جیسے ہی یہ سنا اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ گھر سے کپڑے منگوا کے کپڑے بدلتے. اسی حالت میں وہ جو کنواں تھا اس میں چھلانگ لگا دی، کنویں میں گئے، نہا کے باہر آئے، اس طرح کے کپڑے نچوڑتے جا رہے اور آتے ہی کہا کلمہ پڑھاؤ اور نماز پڑھواؤ. لیکن نہیں، ابھی نماز نہیں، خالی کلمہ پڑھا لیا. اب نماز سے کیوں روکا اپنے آپ کو، یہ بھی سن لیجیے. یعنی کتنا ان کی دل کی حالت بدلی کہ بے اختیار کنویں میں چھلانگ لگائی، غسل کر کے اسی کپڑوں سمیت کپڑوں کو نچوڑتے ہوئے باہر آئے، کلمہ پڑھا. اس کے بعد کہا کہ اے موسم میں نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن اگر یہ میرا دوست سعد جو ہے یہ اگر اسلام قبول کر لے تو اس کی شخصیت بہت بلند ہے. اب میں جاتا ہوں، اتنی ہمت تو نہیں کہ میں اس سے کہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ. بہرحال وہ بڑا سردار ہے اور قابل احترام بھی ہے اور بزرگ بھی ہے، لیکن میں کسی بہانے اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں. اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ جو کچھ بھی اس سے کہنا ہے کہو. یہ کہے کہ اسے اپنے ہاتھ میں نیزہ لے کے واپس آ رہے. سعد ابن معاذ نے جب یہ دیکھا کہ اسید قریب آ رہے، جیسے ہی قریب آ سعد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے خدا کی قسم
جس انداز سے یہ گیا تھا اس انداز کیا رہا، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ بدل چکا. لیکن خیر دیکھے تو صحیح یہ کیا کہتا. غریب آئے اسے کہا کہ اے صاحب وہ تمہارا بھانجا وہ کسی کو بہکانے نہیں آیا تھا، بلکہ میں نے سنا، مجھے اندازہ ہو رہا، لیکن یہ جملہ بڑی احتیاط کے ساتھ سنیے گا، اعتراض نہ ہو جائے. مجھے ایسا اندازہ ہو رہا کہ شاید اس کے پرانے دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے اور وہ شاید اپنی جان بچانے کے لیے یہاں کے بیٹھا. اب یہ جو سنا صاحب کو غصہ آ گیا. میرے بھانجے پہ کوئی حملہ کر سکتا جو عربوں کے اندر ایک قبیلے اور خاندان کی بات ہے. اسلام میں بھی یہ بہت بڑی نیکی مانی گئی. میرے بھانجے کو کوئی نقصان پہنچا سکتا، میں خود جا کے اس کی حفاظت کروں گا. ایک ایسا جملہ تھا کہ سعد جیسا شریف انسان جو غیروں کا خیال کرنے والا، جو دشمنوں کو پناہ دینے والا، اپنے سگے بھانجے کے بارے میں بات سنی، بھول گئے کہ کس لیے بھیجا، فوراً بےتاب ہو کے کھڑے ہوئے، میدان لے کے چلے اور موسب ابن عمیر اور اسد کی جانب جانے لگے. اسد نے ایک مرتبہ موسب سے کہا کہ وہ مستحق اپنا وعدہ پورا کر چکے. انہوں نے اب ان کا غصہ اور بڑھا. کہا میں سمجھ گئے، میرے دوست نے مجھے تمہارے پاس بھیجنے کے لیے یہ بات کہی، لیکن صاحب سردار قبیلہ ان کا ذہن کتنا تیز، کتنے جلدی وہ باتوں کو سمجھ رہے. اسی لیے تو پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد پیغمبر بہت سی باتوں میں صاحب سے مشورہ لیا کرتے. یہ شان رسالت کے خلاف جملہ صحیح، لیکن مجھے تعلیم قلب کے لیے، دنیاوی نظام کے لیے پیغمبر صاحب سے مشورہ لیتے. فوراً سمجھ گئے. اس وقت چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے تھے، اب یہاں پہ آئے فوراً سمجھ گئے. ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دوست مجھے تمہارے پاس بھیجنے کے لیے یہ جملے کہے. اے نوجوان، تم نے میرے دوست کو تو بہتا دیا، مگر مجھے اس کی طرح سے سیدھا سادہ نہ سمجھنا. میں تمہیں اپنے قبیلے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گا. پھر صاحب کی خاصے ناراض ہوئے. جب بات ختم ہو گئی، یعنی بولتے بولتے تھک گئے. اب اس دوران اگر بات کاٹی جاتی تو غصہ اور بڑھ جاتا. نہیں، کتنے صبر کی ضرورت ہے اسلام کے لیے. ساری باتیں سن اور دیکھیے، انسان کو غلطی کرے اور باتیں سنے تو پھر بھی صبر کر لیتا. ہم کسی کی اچھائی کرنے جائیں وہ ہمیں گالیاں سنا دے، کتنا غصہ ہے. جاؤ جہنم میں، ہمارا تم سے کیا تعلق، ہم تو تمہاری بہتری کے لیے آئے. مگر مسلمان کا یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا. ہم اس کے لیے کوئی کام ہی نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کے لیے کام کر رہے. چنانچہ سب کچھ سنا، برداشت کیا. جب بولتے بولتے تھک گیا سردار قبیلہ، پھر وہی جملہ کہا کہ آپ ہمارے بزرگ، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ سن تو لیجیے، اگر صحیح ہے تو پھر آپ کی مرضی، غلط ہے ہمیں سزا دے کے نکالیے. صاحب نے بھی کہا بات تو تم نے بہت انصاف کی، واقعا خالی سننے میں کیا حرج ہے، سناؤ. اب موسیٰ ابن عمیر نے خصوصاً وہ جو شب قدر میں سورہ پڑھے جاتے ہیں ان میں سے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. اس سورہ نے سعد ابن معاذ کو بدل کے رکھ دیا. بالکل وہی حالت میں اس سے پہلے والے کی ہوئی. گھبرا کے کہنے لگے، اب چند آیتیں سنی، گھبرا کے کہنے لگے رک جاؤ، مجھے اتنا بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی تمہارے دین میں داخل ہو تو اسے کیا کرنا پڑتا. یہی 4 باتیں بتائیں. وہ سعد ابن معاذ نے غلام کو بلایا، کہا میرے لیے گھر سے پاک اور پاکیزہ جوڑا لے کے آؤ. اسی کنویں میں اترے، نہا کے غسل کر کے کپڑے بدلے، کلمہ شہادتین پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اب واپس اپنے بیٹھک میں آ گئے. بیٹھک میں داخل ہوتے ہی، یعنی بیٹھک کا مطلب آپ کا پارلیمنٹ، آج کی اسمبلی ہال، بیٹھک میں داخل ہوتے ہی اعلان کیا کہ میرے قبیلے کے تمام مردوں کو اور تمام عورتوں کو جمع کیا جائے. ایک عورت گھر میں نہ رہے، ایک مرد گھر میں نہ رہے. سردار قبیلہ کا حکم آ گیا. ایک مرتبہ پورا قبیلہ گھر سے نکل کے آ گیا. سعد ابن معاذ کی بیٹھک میں جگہ پر ہو. بیٹھک کے باہر جو کنویں تک ایک میدان تھا وہاں پہ سارا قبیلہ جمع ہوا. صاحب کھڑے ہوئے، کہا کہ تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے اے میرے قبیلے والوں. سب بے اختیار پکار اٹھے کہ ہم نے آپ سے زیادہ شریف، آپ سے زیادہ بہتر اور آپ سے زیادہ امین کسی آدمی کو نہیں پایا. یعنی واقعا کفر تھا ان کے پاس لیکن انسانی خصوصیات تھی. آپ سے بہتر کسی آدمی کو نہیں پایا. تو صاحب نے کہا سنو،
میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں، اور آج کے بعد ہر اس آدمی کے لیے مجھ سے بات کرنا حرام جو کلمہ نہیں پڑھے گا۔ جو کلمہ نہیں پڑھے گا وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ سردار قبیلہ اپنے پورے قبیلے کو حکم دے رہا۔ دیکھیے یہ بھی اسلام کا اہم ترین مسئلہ کہ اللہ نے تمہیں جس حیثیت میں رکھا اپنی حیثیت سے دین کو پھیلاؤ۔ اگر تم ڈاکٹر ہو تو تم ڈاکٹر بن کے تبلیغ دین کرو، اگر تم کسی کاروباری ادارے کے سربراہ تو تم مالک بن کر اپنے ملازموں تک دین پہنچاؤ، اگر تم ٹیچر ہو ٹھیک ہے، تمہارا شعبہ ہے سائنس، تمہارا شعبہ ہے ریاضی، مگر نہیں اس مقام پر بھی ہو وہاں تمہاری ذمہ داری ہے کہ دین پھیلاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا تو مال کے ذریعے، علم دیا علم کے ذریعے، عہدہ دیا عہدے کے ذریعے، بزرگی دی ہے اپنی بزرگی کے ذریعے دین پھیلاؤ۔ سعد ابن معاذ سردار اور سردار بن کے دین پھیلا رہے۔ ایک بات کہی، ان کو پتا ہے عربوں کا ماحول کہ عام جو لوگ ہوتے ہیں قبیلے وہ دلیل ولیل کچھ نہیں مانتے، سردار کی بات آخری بات ہے۔ کہا کہ میں سردار جو بات کرے گا تو اس شرط پر، بس اتنا کہنا۔ ساری قوم مرد اور عورتیں دوڑ دوڑ کے آنے لگے اور اس کثرت کے ساتھ کلمہ پڑھا گیا کہ جب صبح کو موسیٰ ابن عمیر اور اسد ابن زرارہ اس قبیلے میں داخل ہوئے تو بہت پریشان کہ قبیلہ اوس میں اسلام نہیں پھیل پا رہا، اور سورج ڈوبنے سے پہلے قبیلہ اوس کا یہ پورا قبیلہ، یہ پوری برانچ، پورا کا پورا قبیلہ مسلمان بن گیا سوائے ایک آدمی کی۔ اتنی بڑی کامیابی، معاذ اللہ رسول کی بات تو نہیں کرنا، لیکن پوری تاریخ اسلام میں اتنی بڑی کامیابی کسی کو نہیں ملی کہ ایک دن میں پورے قبیلے کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بھی کیسا مسلمان۔ یہ تمام تاریخوں نے لکھا کہ مکے کے لوگ بھی جب مسلمان بنے اور مدینے کے لوگ بھی، سوائے سعد ابن معاذ کے قبیلے کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس میں ایک دو منافق نہ ہو۔ واحد قبیلہ سعد کا کہ جس میں ایک بھی منافق نہیں رہا، ایک کافر رہا، منافق کوئی بھی نہ رہا۔ صرف ایک نوجوان نے انکار کیا جس کا نام تھا اسے ریف، الف سواد یہ رے اور می، اس نے انکار کر دیا، کہا ٹھیک ہے میں سردار قبیلہ سے بات نہیں کروں گی۔ اچھا یہ نوجوان شکار کا بڑا شوقین تھا، جسے کوئی تعلق ہی نہیں پڑتا تھا سردار قبیلہ سے، صبح نکل جاتا ہے 10 دن کے لیے 12 دن کے لیے، پھر آیا 12 دن کے بعد ایک رات سویا، پھر اگلے دن نکل گئے۔ صرف اس نوجوان نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر سعد ابن معاذ کی کیا برکت کہ ایک نوجوان نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نوجوان کا بھی بڑے احترام کے ساتھ تاریخ میں ذکر ہوتا، کیونکہ اس نوجوان نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، پیغمبر مدینے میں ہجرت کر کے آ گئے، یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ جنگ بدر ہوئی، یہ مسلمان نہیں ہوئے، البتہ منافق میں نہیں بنا، کافر۔ جنگ احد شروع ہوئی، اسی دن اتفاق سے یہ اپنے گھر آیا، شکار کر کے 10 دن 12 دن 2 مہینے کے لیے باہر چلا جاتا۔ جس دن جنگ احد کے لیے مسلمان نکل گئے تھے مدینے سے باہر، اتفاق سے اس زمانے میں شکار کے لیے گیا تھا یہ نوجوان، اسی دن واپس آئے، گھر میں داخل ہوا، حیران ہو گئے، سارا محلہ سلطان عورتیں ہی عورتیں ہیں، مرد کوئی بھی نہیں، حیران و پریشان۔ گھر کی عورتوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ گھر کی عورتوں نے کہا کہ کفار مکہ نے حملہ کیا اور پیغمبر اور ہمارے سردار یہ سب لوگ مقابلہ کرنے گئے۔ بس ایک مرتبہ پتہ نہیں اس جملے نے کیا اثر کیا، گھوڑا دوڑاتا ہوا سیدھا میدان احد کی جانب چلا۔ میدان احد، اب پیغمبر اسلام اپنے مقام پر ہے اور آگے پورا لشکر لڑ رہا، جنگ شروع ہو چکی۔ پیغمبر کے قریب آئے، کہا اللہ کے رسول میں اس وقت آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر اسلام کو بھی پتا، ساتھ تو قریبی دوست کہ پورے قبیلے میں یہ ایک آدمی کافر، کہا کہ نہیں، اگر تم مدینے کو بچانے کے لیے آئے ہو کہ یہ میرا شہر، یا اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے آئے ہو تو مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ کہا نہیں اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، اتنا بتا دیجیے کہ اگر میں مارا گیا تو کیا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ، بس اتنا سننا۔ وہی کلمہ پڑھا اور سیدھا آگے بڑھا۔ جیسے ہی آگے بڑھا تو سامنے لشکر اسلام ہے، اپنے قبیلوں کے پاس گیا اور کہا میں آ گیا ہوں تمہارا ساتھ دینے کے لیے۔ قبیلے والے انتہائی غصے میں آ گئے، واپس چلے، ہم کسی کافر کی مدد قبول کرنے کو تیار نہیں۔ کہا کہ نہیں میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، اور اس کے بعد جو اس نے جہاد کیا تو 1 گھنٹے کے اندر شہید ہو گیا۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں یہ آدمی کیوں مشہور ہوا؟ یہ اس لیے مشہور ہوا کہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال، وہ کون سا مسلمان
جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور سیدھا جنت میں گیا، وہ سعد ابن معاذ کے قبیلے کا نوجوان مسیلم ہے، جس نے پیغمبر سے پہلا سوال یہی کیا تھا، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے؟ پیغمبر نے کہا جنت، اور فوراً جا کے اس نے اپنے آپ کو شہید کیا۔ تو سعد ابن معاذ اتنی عظیم اور برکت والی شخصیت کہ ان کو یہ دونوں اعزاز ملے کہ سارا قبیلہ مسلمان ہوا، ایک نوجوان کافر رہا مگر وہ بھی ایسی شان سے مسلمان ہوا کہ باقی قبیلوں کے نام کسی کو نہیں پتا، اس نوجوان کا نام آج تک تاریخوں میں آ رہا۔ موصف ابن عمیر نے جب سعد ابن معاذ کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب تو گویا کہ انقلاب آ گیا مدینے میں۔ قبیلہ اوس جو فقط اس لیے اسلام سے گھبرا رہا تھا کہ ہمارے دشمن خزرج والے وہ اسلام لے کے آئے، اگر ہم ان کی بات مان لیں تو یہ ہماری توہین نہ ہو، بعض اوقات ضد اور حج شرمی بہت سارے مقامات پر رکاوٹ بن جاتی، لیکن اب دیکھا کہ ہمارا سردار مسلمان ہو چکا، اب تو ایک مرتبہ دل کھول کے اور قبیلے نے موصف کی مدد شروع کر دی، اور انہی حالات میں جابر ابن عبداللہ انصاری نے ایک اہم ترین میٹنگ بلائی شہر مدینہ، اہم ترین، بس یہی اسی جملوں میں میری آج کی گفتگو ختم ہو رہی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے ایک اہم ترین میٹنگ بلائی نوجوانوں کی، یہ تو نوجوان ہیں ابھی، اپنے نوجوان ساتھیوں کی، کہا کہ ہے نوجوانوں، اسلام مدینے میں بڑی تیزی سے پھیل چکا اور ہماری حالت یہ ہے، جابر کی تقریر، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دیکھتے کہ کتنے ہی ایسے نوجوان گھر سے نکلتے ہیں صبح، ہم سے ملاقات ہوتی، اسلام قبول کر لیتے، اور اتنا اثر ہوتا ہے کہ فوراً گھر جاتے، پورے خاندان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتے۔ جب ہمارے یہاں یہ حالت اور مکے کی حالت ہمیں معلوم ہو رہی، پیغمبر اسلام پر پتھر برسائے جا رہے، کوڑا پھینکا جا رہا، کنکر راستے میں بچھائے جا رہے، کانٹے بچھائے جا رہے، پیغمبر اسلام کے ماننے والوں کو ستایا جا رہا، جب مکے والے اتنے مظالم کر رہے اور ہم مدینے والوں کی حالت یہ کہ ایک ایک نوجوان اپنے خاندان کو مسلمان کر رہا، تو کیوں نہ ہمیں بہترین موقع ہاتھ آنے والا، ابھی 2-3 مہینے کے بعد ہم حج کے لیے جائیں گے مکہ، پیغمبر سے کیوں نہ یہ درخواست کریں کہ اللہ کے رسول وہ علاقہ چھوڑ دیجیے، آ جائیے ہمارے درمیان، ہم آپ کو پورا تحفظ دیں گے۔ جابر کی بات تمام نوجوانوں کے دل کی آواز، سب نے لبیک کہی، جابر تم نے بہت اچھا مشورہ دیا، ابھی اس دفعہ ہمیں یہی دعوت لے کے جانا ہے اور کسی طرح پیغمبر کو راضی کرنا برداشت نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں سے کہ جو مکے سے آتا ہے پیغمبر کی مظلومیت کی داستان لے کے آتا، سگا چچا پیغمبر کو دشمن بنا ہوا، نہیں اب ضرور پیغمبر کو راضی کر کے لائیں گے۔ اب یہ تحریک مدینے میں بڑھنے لگی اور حج کا زمانہ قریب آ رہا۔ ہاں دوران سال یہ مکے نہیں جا سکتے، قریش مکہ ان کو پیغمبر تک جانے نہ دیں گے۔ حج ایک ایسا موقع کہ سارے انتظامات قریش کے درہم برہم ہو جاتے، سب ایک دوسرے سے مل جاتے۔ اب یہ آہستہ آہستہ یہ تحریک آگے بڑھ رہی، اس کا نتیجہ کیا نکلا اور کتنی عقل مندی کے ساتھ ان لوگوں نے پیغمبر کو دعوت دی اور قریش نے پھر ان لوگوں پر کتنے مظالم کیے، یہ سب انشاءاللہ ہماری آئندہ منگل کی گفتگو کا عنوان ہوگا۔ آج بعض وجوہات کی بنا پر ویسے ہی 10 منٹ تاخیر سے ہماری گفتگو شروع ہوئی، تو بس اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ پہلی بیعت 6 آدمیوں نے کی، دوسری بیعت 12 آدمیوں نے۔ 12 آدمیوں کے آنے کے بعد جب ان کا ساتھ موصف نے دے دیا، کتنی تیزی سے اسلام پھیل گیا۔ اب جابر کس طرح جاتے ہیں، اور جب جابر جا رہے تھے مکہ، راستے میں بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا اور اس میں بہت ہی اہم پیغام کہ بعض اوقات انسان کو کسی چیز سے بڑی عقیدت ہوتی ہے مذہبی، مگر مذہبی عقیدت الگ چیز ہے، اسلام کا حکم الگ چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے آئندہ تقریر کے شروع میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ کہ کس طرح سے پیغمبر نے ایک اصول بتایا کہ نہیں تمہیں کسی چیز سے مذہبی محبت بھی ہو لیکن اللہ کا حکم ہر چیز سے فوقیت رکھتا ہے۔ یہ تو ذرا تفصیلی واقعہ اس لیے آئندہ عرض کروں گا۔ آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کے اس سلسلے کا ایک طریقہ یہ بن گیا کہ ہر تقریر کے بعد کچھ وہ احکامات جس کو پھیلانے کے لیے پیغمبر نے یہ پریشانیاں برداشت کی، اور آخر میں اگر کوئی مجلس ہو تو 2 منٹ کے 1 منٹ کے مسائل۔ ہر تقریر میں یہ مسئلہ ہوتا کہ جو لوگ مجلس کی وجہ سے آئے ہوتے ان کے لیے یہ مسائل وغیرہ سننا بڑا مشکل ہو جاتا، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں
کہ سیرت رسول جو ہم سن رہے ہیں، یہ موسیٰ، یہ سعد ابن معاذ، یہ حسین، ان لوگوں نے اتنی زحمتیں کیوں برداشت کی؟ نہ ان کو کوئی دولت کی لالچ دی گئی، نہ ان کو حکومت کی لالچ دی گئی، فقط اللہ کی رضا کی بات ہو رہی، تو اللہ کی رضا بغیر علم فقہ کی نہیں آ سکتی۔ اس لیے آج بھی چند لمحوں کی، چند منٹوں کی آپ کو زحمت، آج صرف مجھے 2 مسئلے بتانا۔ گزشتہ کئی تقریروں میں، بلکہ اس سے پہلے جو ہماری 5 تقریریں ہوئی اس سال، شاید 5 میں سے 4 تقریروں میں خمس کے مسئلے آئے، اور وہ ابھی تقریباً سارے مسئلے نامکمل، لیکن ایک ہی عنوان کو سنتے سنتے لوگ کچھ تھک گئے، تو میں نے یہ سوچا کہ 1 ہفتے کے لیے ذرا مسائل میں تبدیلی آ جائے، اس کے بعد پھر کچھ خمس کے پرانے مسئلے۔ ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، ملا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کس کی بات مانیں؟ جب ایسا کوئی مسئلہ میرے سامنے آ جاتا تو میں اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف کتاب یا مجتہد کا جواب براہ راست آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ منہاج الصالحین کی 2ری جلد میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ کتاب ہے آغائے کوئی۔ اس کتاب کے اندر مسئلہ نمبر 1399 جو مجھ سے سوال کیا گیا، اتفاق سے اس کا جواب ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ بعض جگہوں پہ ایک رواج اب ہو گیا کہ نکاح پہلے ہو جاتا ہے، رخصتی بعد میں ہوتی، تو نکاح ہونے کے بعد اور رخصتی ہونے سے پہلے جو بیچ کا زمانہ، کیا اس عرصے میں بھی شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کا خرچہ دے یا یہ واجب نہیں؟ آج نکاح ہوا ہے، 4 مہینے کے بعد رخصتی ہونا، یہ 4 مہینے کا نان و نفقہ جو شوہر پر واجب ہوتا ہے عام حالات میں بیوی کو دے، کیا وہ ان مہینوں میں بھی واجب ہے کہ جب رخصتی نہیں ہوئی لیکن نکاح ہو گیا؟ اور پھر کیا بیوی کو اس کا مطالبہ کرنے کا حق؟ اتفاق سے بالکل یہی سوال ہے، یہی جواب ہے اس مسئلے میں۔ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے کسی مرد کے لیے اپنی بیوی کا نان و نفقہ دینا اس زمانے میں جو نکاح اور رخصتی کے بیچ کا زمانہ ہے۔ بس جو معاشرے کے اندر ایک چیز رائج ہے، وہی چیز دلیل ہے کہ اس مدت کا نان و نفقہ بالکل ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ سوال کسی نے پوچھا تھا، یہ ہر صورت میں ثابت ہے۔ فرض کیجیے کہ کچھ عرصے کے بعد شوہر اور بیوی میں خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، عیاذاً باللہ، معاذ اللہ۔ اس کے بعد اگر بیوی یہ مطالبہ کر دے کہ وہ 4 مہینے کا نان و نفقہ بھی مجھے دینا، تو یہ مطالبہ کرنا اس کا غلط، اور زبردستی اگر لے لے تو یہ پیسے حرام کے پیسے ہیں، جس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اور اس پیسے سے بنائی ہوئی ہر چیز گناہ رہے گی، اور اس میں عبادتیں بھی باطل۔ خیر، یہاں تو صرف اتنا ہی مسئلہ، بالکل واضح مسئلہ کہ نکاح اور رخصتی کے بیچ کا خرچہ شوہر پر واجب نہیں۔ اب ایک سوال اور آ گیا کہ جو نکاح اور رخصتی کے درمیان کا نان و نفقہ شوہر کو دینا واجب نہیں۔ اب یہاں پر کچھ اور دلچسپ مسئلے ہیں اس کتاب میں، اسی بحث میں، جو پہلے کس کا حق ہوتا ہے، باپ کا یا ماں کا یا بیوی کا یا بچوں کا، لیکن وہ ایک پیچیدہ بحث ہے جس کو ابھی میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہاں پر کچھ ایسے مسئلے آ گئے جو ہمارے بچے اور نوجوان بہت دریافت کرتے ہیں، بزرگوں کے لیے شاید اس مسئلے کی ضرورت نہ ہو، تو اس مسئلے کو میں 3 سوالات کی مدد سے مکمل کرتا ہوں۔ پہلے مسئلہ سنیے، پھر اس مسئلے سے متعلقہ 3 سوالات جو آغاز کوئی سے پوچھے گئے ان کا جواب سنیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا شطرنج و تاش وغیرہ کا کھیلنا جائز ہے یا نہیں، اور یہی جوئے سے متعلقہ بات۔ مسئلہ نمبر 19 کسی کتاب کا فرماتے کہ جوئے کے آلات سے کھیلنا جیسے شطرنج سے کھیلنا، زمین کے اوپر خانے بنا کر اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ کے جو کھیل کھیلا جاتا ہے وہ کھیلنا، اور اسی طرح جتنے بھی اس قسم کی جوئے والی چیزیں ان سے کھیلنا حرام ہے اگر شرط لگائی جائے، اور جو پیسے ملیں گے آپ کو اس کے بدلے میں اس کا لینا بھی حرام، یعنی 2 گناہ ہو گئے۔ ایک تو خود شطرنج کھیلنا، اور اگر اس سے کچھ پیسے مل رہے ہیں تو وہ پیسے لینا بھی حرام، اور جو آدمی یہ پیسے لے گا وہ اس کا مالک نہیں بنے گا، اس کو حق نہیں ہے استعمال کرنے کا، بلکہ
یہ جو جوئے کے آلات ہیں ان سے تو بغیر شرط لگائے کھیلنا بھی حرام ہے. یہ جملہ ہے اس کے اندر کہ اذا لم یکن رہن ایزن، اگر شرط نہ بھی ہو تب بھی حرام. تو جو چیزیں جوئے کے لیے بنائی گئی جس میں سے دو چیزوں کا نام آ گیا، کوئی نے کتاب میں لکھا ہے شطرنج، اور وہ جو زمین پہ خانے کھینچ کے چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ کے کھیل کھیلتے، یہ جوئے کے حالات ہیں. اور اسی طرح جو چیز جوئے کے لیے بنائی گئی اس کو کھیلنا حرام ہے، شرط لگا کر بھی، اور بعد میں کہا بلکہ بغیر شرط کے بھی حرام ہے. اچھا، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جوئے کی جو چیزیں ان کو چھوڑ باقی عام دنیا کے جو کام ہیں اگر اس میں بھی شرط لگا دی جائے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. عام کام جیسے اگر کوئی شرط لگائے کہ کون آدمی زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے یا کون آدمی یہ پتھر اٹھا سکتا ہے میں اس کو 50 روپے دوں گا، یا اگر کوئی مثال لکھ رہے ہیں، یا دو آدمی دوڑ رہے ہیں جو آگے نکل جائے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے، یا یہ کہ ایک آدمی دوڑ رہا شرط لگائی جائے کہ جو اس کو پکڑ لے گا اس کو پیسے ملیں گے. اور اسی طرح سے ہر حلال اور جائز کام جب اس میں شرط لگائی جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے اور شرط کے پیسے لینا بھی حرام ہے. البتہ اگر ان چیزوں میں شرط نہ ہو، دوڑ میں، پتھر اٹھانے میں، تو پھر اس صورت میں یہ سارے کھیل جائز ہیں. تو خلاصہ کیا بنا مسئلے کا کہ جو چیزیں جوئے کی چیزیں ہیں ان کو تو بالکل کھیلنا حرام ہے چاہے شرط ہو یا نہ ہو. جیسے مثال بھی آ گئے کوئی نے شطرنج کی. اب اس کے بعد 3 مسئلے اور سن لیجیے اور آج کے مسائل کا حصہ مکمل ہو جائے. یہ اگر کوئی سے تحریری صورت میں کچھ سوالات کے جوابات لیے گئے. سوالات کے بہت سارے ہیں اس وقت کے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے کہا کہ آغاز سے پوچھا جا رہا، آپ نے کہا کہ جن چیزوں میں جو چیزیں جوئے والی ہیں ان کا کھیلنا حرام، تو کیا تاش وہ جو کارڈ ہوتے ہیں وہ بھی جوئے والی چیز ہے؟ جواب دیا جی ہاں، تاش بھی جوئے والی چیز ہے، اس لیے اس میں شرط لگائے تب بھی حرام ہے، بغیر شرط کے کھیلے تب بھی حرام ہے. تو شطرنج کا نام آغا نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، تاش کا نام اس سوال کے جواب میں دیا. اس کے بعد دوسرا سوال کہ جوا کسے کہتے ہیں؟ آغا سے کہا ذرا اس کی وضاحت کریں. آغا کوئی نے فرمایا کہ ہر وہ عمل جو آپ صرف اس لیے انجام دیں کہ کچھ آپ کو ملے گا یا کچھ آپ کے ہاتھ سے جائے گا، جو عام طور سے معاشرے میں ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر کچھ پیسے لگائے جاتے ہیں، مل سکتے ہیں یا ضائع ہو سکتے ہیں، وہ عمل جوا ہے اگر کسی نیت سے آپ اس کو انجام دے رہے ہیں. اچھا، ابھی ایک آخری سوال سن لیجیے، باقی وضاحتیں میں آئندہ کروں گا کیونکہ وقت خاصا گزر گیا. تیسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ بہت سارے مختلف ایسے کھیل ہیں کہ شریک ہونے والے تھوڑا تھوڑا اس میں چندہ دیتے ہیں اور اس سے کوئی کپ وغیرہ یا کوئی انعام وغیرہ خریدا جاتا اور یہ طے پاتا ہے کہ جو آدمی آخر میں جیت جائے گا یا جو ٹیم آخر میں جیت جائے گی یہ انعام اس کو دے دیا جائے گا. اور یہ پیسے نہیں ہوتے، مثلا کوئی کپ وغیرہ ہوتا تو کیا یہ بھی جوا؟ جواب دیا جی ہاں، اگر اسی نیت کے ساتھ پیسے دیے گئے اور اسی نیت کے ساتھ کھیلا گیا کہ ہمیں یہ انعام لینا ہے تو یہ بھی جوا ہے. اور اسی میں ایک جملہ پھر آگے اور پوچھ لیا گیا کہ اسی طرح ہمارے یہاں عام کھیلوں میں یا عام چیزوں میں بعض اوقات یہ کہا جاتا کہ جو آدمی ہار گیا وہ سب کو چائے پلائے گا یا کھانا کھلائے گا. اس کا کیا مسئلہ؟ تو کہا کہ اگر اسی نیت کے ساتھ کھیلا جا رہا تو یہ بھی جوا ہے، یہ بھی حرام ہے، اور اس طرح سے جو چائے یا کھانا آئے اس کا کھانا بھی گناہ ہے. تو یہ جو ایک شرط ہوتی ہے کہ جو آدمی بھی ہار گیا اسے سب کو چائے پلانا، جو آدمی ہار گیا اسے سب کو کوک پلانا، یہ بھی آغا کے نزدیک جوا ہے. اور وہ جو پہلا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کرکٹ کی 2 ٹیمیں ہیں بچوں کی، ایک نے 10 روپے ڈالے، دوسرے نے 10 روپے ڈالے، کھیلا، 20 روپے کی ایک ٹرافی لے کے آ گئے، جو جیت گیا یہ اس کو ملے گی، یا کپ لے کے آ گئے. آغا کے فتوے میں وہ بھی جوا اور حرام، البتہ ایک شرط کے ساتھ، اگر نیت یہی اور اگر نیت مذاق کی ہے تو اس صورت میں آغا کے ہاں کیونکہ نیت ہی نہیں، بعض اوقات مذاق میں کہتے کہ بھائی تم ہار گئے سب کو چائے پلاؤ، یا مذاق میں کہتے کہ ٹھیک ہم لوگ کھیلتے اگر تم ہار گئے تو چائے پلانا پڑے گی. نیت ہماری یہ نہیں ہے کہ اسی لیے کھیل رہے، خالی مذاق میں بات ہوتی.
تو اس لیے وہ پھر جوا نہیں ہے اور حلال ہے۔ اچھا، اب یہ تو سوالات ہوئے جو آغاز سے پوچھے گئے تھے، ایک وضاحت میں کروں اور پھر آپ کی مجلس اختتام کو پہنچوں کہ اب یہی دو وقت جو شروع سے میں نے بتائے تھے، لیکن ہر آدمی کو سمجھانا مشکل ہوتا، اس لیے کچھ ایسے لوگوں نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ جن کے بارے میں پتا تھا کہ وہ اگر آپس میں کھیل رہے تو وہ صرف مذاق ان کا مقصد ہے، کوئی ایسی شرط ورط نہیں، تو ان سے کہہ دیا گیا کہ یہ عمل آپ کے لیے جائز ہے۔ اور کچھ ایسے بچوں نے پوچھا کہ جن کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ دیندار ہے یا بے دین ہے، مذاق کی نیت ہے یا سیریس ہے، ان سے کہہ دیا گیا یہ حرام۔ مجھ سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے کچھ بچوں کو یہ بتایا کہ اس طرح سے کھیلنا حرام، کچھ بچوں کو یہ بتایا کہ اس طرح سے کھیلنا جائز، تو آخر یہ فرق کیوں ایک مسئلے میں؟ تو فرق میں نے صرف اپنی پوزیشن کی وضاحت کے لیے اور ساتھ ساتھ مسئلہ واضح ہو جائے یہ تحریر آپ کے سامنے پڑھ دی کہ آغا کہہ رہے کہ اگر اسی شرط اور نیت کے ساتھ کھیل ہو رہا، یعنی اگر یہ شرط نہیں ہوتی تو اب نہیں کھیلتے، یا کھیلتے مگر اتنے شوق سے نہیں کھیلتے تو وہ جوا ہے اور حرام۔ اور اگر ساری بات مذاق کی ہے تو بہت ہی دیندار لوگ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ چائے پلانا پڑے گا، اگر سب کچھ مذاق کی نیت ہے تو اس صورت میں وہ جوا نہیں ہے اور وہ جائز اور صحیح ہو سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں وہ ہے کہ جس میں احتیاط اگر کرے آدمی تو زیادہ اچھا، بہت سی چیزیں جائز ہیں لیکن انسان جتنی زیادہ احتیاط کرے اتنا اچھا۔ خصوصیت کے ساتھ مال کا مسئلہ بڑا مشکل مسئلہ کہ اگر کسی کا مال غلطی سے ہمارے پاس آ گیا تو اس کے اپنے نقصان اور اثرات کو ہوتے ہیں۔ جو پیغمبر کی حدیث کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر کسی مکان میں ایک پتھر کسی ایسے آدمی کا لگا دیا گیا جو راضی نہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مکان کبھی قائم نہیں ہو سکتا، اس کو ٹوٹ کے رہنا، اسے گر کے رہنا ہے بلکہ اسے اجڑ کے رہنا۔ ایک پتھر، ایک بلڈنگ جب بنتی ہے تو کتنے پتھر لگائے جاتے ہیں، اس میں ایک پتھر اگر حرام کا آ گیا تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مکان میں برکت کوئی نہیں ہوگی، یہ مکان اجڑ کے رہے گا۔ تو بعض چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوا کرتی، اس میں یہ مسئلہ بھی ہے۔ البتہ فتویٰ کچھ اور ہے جو میں نے بتایا، مگر اگر انسان احتیاط کرے کہ ہمارا مال اگر دوسروں کی گردن پہ چلا جائے تو کوئی بات نہیں، ہم دنیا میں نقصان میں ہے، آخرت میں تو ہم سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہوگا، مگر اور کسی کا حق ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے۔ تبھی اسلام ایک مستحب حکم بتاتا ہے جو اسی منہاج الصالحین میں آغا کوئی نے لکھا کہ جب کوئی دکاندار کسی کو کوئی چیز دے تو ترازو تو اس کا بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے باوجود احتیاطاً تھوڑا بہت زیادہ ہی سودا دے کہ شاید ہوا چل گئی ہو، جیسے ایک واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں، شاید ترازو میں اتنی گرد و غبار جمع ہو گئی کہ ذرا سی چیز کم ہو گئی تو کچھ تھوڑا بہت 1 کلو کسی نے خریدا سامان 1100 گرام دے دو، تھوڑا بہت زیادہ چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور چیز لینے والے کے لیے مستحب کہ اگر 1 کلو تم نے 1 کلو کے پیسے دیے تو دکاندار سے 900 گرام ہی دے دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شاید اس کے ترازو میں کوئی خرابی ورابی ہو اور کچھ زیادہ اس کی چیز ہمارے پاس آ گئی، ہو سکتا ہے چاول کے 5 دانے زیادہ ہمارے پاس آ جائے، تو آخرت میں جان بوجھ کے تو ہم نے نہیں لیے، گناہ تو نہیں ہوگا، مگر بہرحال جو اس کی برکتیں ہیں، جو بے برکتی ہے، جو نحوست ہے، وہ کہیں ہمارے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ اتنی احتیاط اسلام کہہ رہا۔ دکاندار کی حد تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ بڑھا کے ڈال دیتے، وہ بھی دین کی وجہ سے تو بہت کم ہوں گے، ترازو کی خرابی کو ٹھیک کر کے بھی بیچنے والے کے سامنے سرخرو ہونے والے کہ ترازو خراب ہے 200 گرام ویسے ہی کاٹ کے اس میں سے 100 گرام واپس کر کے ایک احسان کر دیا، مگر خریدنے والوں میں بہت کم یہ دیکھا گیا کہ وہ کبھی اس بات پہ اصرار کرے کہ نہیں آپ اس میں سے تھوڑا نکال دیجئے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کا حق ہمارے پاس آ جائے۔ یہی لاپرواہی اور احتیاطی۔ دیکھیے ابھی جو مسئلہ میں نے بتایا یہ واجب نہیں، یہ نہیں ہے کہ واجب ہو، اسلام کہتا بہتر ہی ہو، کیونکہ جہاں سے انسان لاپرواہ ہونا شروع ہوا وہیں سے ساری خرابیوں کا آغاز ہو جاتا اور آگے بڑھتے 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 پھر یہ گناہ عظیم بن جاتا۔ معاشرے میں جب لاپرواہی آتی اسی کا انجام یہ کہ آخر میں یزید جیسا انسان حکمران بن جاتا۔ اگر پہلے حکمران پر لوگ اعتراض کر دیتے اور اس وقت متحد ہو کے اس کی مخالفت کرتے تو یزید جیسے میں نوبت نہیں آ پہنچتی، لیکن جب وہاں لاپرواہی کی گئی تو بڑھتے بڑھتے انجام یہ ہوا کہ یزید جیسا شخص کہ کربلا کے واقعے کے بعد
جب مدینے والے خود شام میں یزید کو دیکھ کے آئے تو کہا کہ ہم حیران ہیں، ہم گھبرا رہے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت کر کیسے لی تھی، ہم ڈرتے کہ کہیں آسمانی بجلی گر کے ہمیں راک نہ بنا دے ایسا آدمی، اور مسند رسول پہ جا کے بیٹھ گیا۔ مگر یزید ایک دم سے نہیں آیا، وہی لاپرواہی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی۔ اور جب لاپرواہ لوگ ہو جاتے، دین کے معاملے میں ذرا سست اور ڈھیلے پڑ جاتے، تو ایک طرف اگر یزید جیسی خرابی آتی تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے قربانی بھی اتنی بڑی دینا پڑتی ہے جتنی حسین نے دی۔ ذرا سی ہماری لاپرواہی، جو کام ابتدائی مرحلے میں چھوٹی قربانی سے ہو سکتا تھا، وہ کام پھر آخر اس انتہا پہ پہنچا کہ حسین کو اپنا سر دینا پڑا، اپنے گھرانے کو قربان کرنا پڑا۔ اگر ابتدا میں انسان لاپرواہ ہو جائے تو انجام وہاں تک ہو جاتا۔ اور فقط یہی بات نہیں، فقط یہی نہیں کہ حسین نے اپنا سر دیا، عباس نے اپنے بازو دیے، اکبر نے اپنے کلیجے میں برچی کے پھل کی قربانی دی، اکبر کے ننھے گلے میں تیر لگا۔ قربانیوں کا سلسلہ تو اتنا بڑا کہ اللہ کے رسول جس مدینے میں آپ ہجرت کر کے آنے والے، جس مدینے کے حالات ہم لوگ سن رہے، اللہ کے رسول یہی تو وہ مدینہ ہے، یعنی قربانیاں اس منزل تک دینا پڑی، کس منزل تک کہ جب زینب شام سے پلٹ کے اس مدینے میں آئی، یہی آپ کا شہر، اور آپ کے روضے پہ پہنچی تو پہلے تو آپ نے فریاد کی، اور جس وقت زینب نے اپنے بھائی حسین کا کرتا آپ کی قبر پہ لہرایا تو اللہ کے رسول ہم نے تاریخوں میں سنا ہے کہ آپ کی قبر سے رونے کی آواز آئی، مگر نہیں، مسلمانوں کی سستی اور لاپرواہی یزید کو کس منزل پہ لے گئی، کتنی بڑی قربانی دینا پڑی کہ پھر اسی شہر مدینہ میں آپ کے روضے پہ زینب کھڑی ہو کے چاروں طرف دیکھتی اور کہتی ہے کہ جتنے بھی نامحرم مرد ہیں یہاں سے نکل جائے۔ سارے مردوں کو باہر بھیجا گیا، مسجد کے دروازے بند ہوئے اور آواز دی، نانا آپ فقط حسین کا کرتا دیکھ کے رو رہے ہیں، آپ کی بیٹی آپ کو کچھ اور دکھانا چاہتی۔ یہ کہہ کے قبر رسول کی جانب پوچھتی، اپنی کمر پر سے کرتے کو ذرا سا اٹھایا، نانی اب نانا اپنی زینب کی زخمی کمر کو بھی دیکھ لیجیے جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام شمر کے کوڑے کھاتے کھاتے اب تک زخمی چلی آ رہی۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے جملہ مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً مرحومہ خدیجہ بائی بنت مہر علی کے ایصال ثواب کے لیے، ان مصائب اہل بیت کا واسطہ، شہزادی زینب کی زخمی کمر کا واسطہ، صاحبان ایمان کو، خصوصاً حاضرین مجلس اور بانی مجلس کو، ان کی اولاد کو، ان کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی جملہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارا تیرے حبیب کے ذکر کا واسطہ، سیرت رسول میں شرکت کرنے والے ان صاحبان ایمان کی محبت اور خلوص کا واسطہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں محمد و آل محمد کا شیعہ اور شفاعت حاصل کرنے والا قرار دے۔ پروردگارا اس ذکر کا واسطہ ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور اسی رسول کے جانشین برحق امام عصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم